السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 ان کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ان کی تفسیر پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں جو ہے نا وہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں منافقین کی۔ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو وہ اپنا مومن ہونا ظاہر کرتے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں سے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دیتا ہے کہ ان کا مذاق انہی کے ساتھ رہنے دیتا ہے۔ ایک واقعہ جو سورۃ البقرہ میں ہی بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو جب مقتول کے سلسلہ میں گائے ذبح کرنے کے بارے میں کہا گیا تو منافقین نے کہا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں جاہل بنوں، یعنی مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ تو یہاں پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام نبی کے لیے جہالت ہے، نبی جس کو جہالت کہہ رہا ہے، وہ اللہ کے لیے ہم لکھ دیتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے ترجمہ اور تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ عربی زبان میں کوئی لفظ جو بولا جاتا ہے اس کے جزا و سزا میں بدلہ وہی لفظ بولا جاتا ہے، جیسے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سورۃ الشورى آیت نمبر 40۔ یہاں برائی کو برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں بلکہ جائز فعل ہے۔ اسی طرح ان آیتوں میں یخادعون اللہ وهو خادعهم وما کروا مکر اللہ۔ تو اصل میں قیامت کے دن جب ان کو سزا ملے گی تو اس کا جو منظر ہے وہ سورۃ المطففین میں بیان کیا گیا ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اس دن مومن کافروں پر ہنسیں گے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاق ان کے ساتھ رہنے دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یعنی قیامت کے دن جب مومن جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور یہ کافر اپنے کرتوت کی وجہ سے سزا پائیں گے تو مسلمان ان کو ہنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ مذاق وغیرہ کرنے سے پاک ہے۔